بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 64 ہے، جس کا عنوان ہے فقہ اسلامی کے ثانوی ماخذ۔ نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق یعنی سبق نمبر 63 کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے سد الذرائع کی کچھ مثالیں پڑھی تھی، اور ایسے ہی سد الذرائع کی ہم نے تعریف پر روشنی ڈالی تھی، اور سد الذرائع کی تعریف تفصیلاً ہم نے دیکھی تھی۔ ایسے ہی ہم نے پھر آخر میں سد الذرائع کے اثبات کے متعلق دلائل دیکھے تھے کہ سد الذرائع قرآن سے کیسے ثابت ہوتا ہے، احادیث مبارکہ سے اس کا ثبوت کیسے ہوتا ہے۔ تو یہ تین چیزیں ہم نے پچھلے سبق میں پڑھی تھیں: سد الذرائع کی مثالیں، سد الذرائع کی تعریف، اور سد الذرائع کے اثبات کے دلائل۔ تو انشاءاللہ آج کے اس سبق میں ہم مصالح مرسلہ کی مثالیں پڑھیں گے، اس کے بعد پھر ہم مصالح مرسلہ کی تعریف دیکھیں گے، اور مصالح مرسلہ سے متعلق کچھ ابحاث جیسے مصالح مرسلہ اور امام مالک رحمہ اللہ ان کا آپس میں کیا تعلق ہے، اس پر تفصیلی روشنی ڈالی جائے گی۔ اور ایسے ہی مصالح مرسلہ کی کچھ شرائط ہیں کہ جن شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے مصلحت کی رعایت کی جاتی ہے، تو ان شرائط پر ہم تفصیلی روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ ایسے ہی ہم استصحاب کی کچھ مثالیں پڑھیں گے، پھر استصحاب کی تعریف پڑھیں گے، اور پھر ہم استصحاب کی اقسام پر تفصیلی بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم مصالح مرسلہ کی ایک مثال دیکھتے ہیں۔ بالکل آسان سی مثال ہے کہ اگر کہیں پر اسلام اور کفر کے درمیان میں، یعنی مسلمانوں اور اہل کفر لوگوں کے درمیان میں جنگ ہو جائے، اور جنگ کے دوران کافی لوگ یہ سازش کر لیں کہ مسلمانوں میں سے چند لوگوں کو قید کریں، اور قید کر کے لڑتے ہوئے پہلی صف میں یا سب سے آگے مسلمانوں کو کر دیں۔ اب مسلمان کیا کریں؟ اگر وہ حملہ کرتے ہیں تو ناحق قتل ہوگا مسلمانوں کا، اور اگر وہ ان کافروں پر حملہ نہیں کرتے تو پھر کافروں کی اور دشمن کی پسپائی ناممکن ہوگی، یعنی پھر وہ جنگ نہیں ہاریں گے، اور پھر آخر کار کیا ہوگا کہ مسلمانوں پر وہ غالب آ جائیں گے، اور پھر مسلمانوں کی نہ دین محفوظ ہوگا، نہ جان محفوظ ہوگی، نہ عزت آبرو محفوظ، کوئی چیز محفوظ نہیں رہے گی۔ تو مسلمانوں کے سامنے دو صورتیں آ گئی کہ یا تو وہ حملہ کر کے جو فرنٹ پہ مسلمان ہیں ان کو قتل کر دیں، اور یا وہ پھر مغلوب ہونے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو یہاں پر مسلمانوں کو یہ حکم دیا جائے گا کہ وہ کافروں پر حملہ کریں، اور جو انہوں نے آگے مسلمانوں کو کیا ہے وہ ان مسلمانوں کو بھی قتل کر دیں۔ تو یہ قتل ناحق نہیں ہوگا۔ کیونکہ اس صورت کا جو تعلق ہے وہ عمومی مصلحت اور دین اور ملت کی حفاظت اور ان کی بقا کے ساتھ ہے۔ مصلحت یہ رکھی گئی کہ اگر یہ ان چند مسلمانوں کو قتل نہیں کرتے تو پھر کیا ہوگا، نتیجے نکلے گا کہ سارے مسلمانوں کا کچھ بھی محفوظ نہیں رہے گا، کافی لوگ غالب آ جائیں گے اور مسلمان مغلوب ہو جائیں گے، مظلومانہ زندگی گزاریں گے، نہ ان کا دین، نہ ملت، اور نہ وہ عبادات کر سکتے، کوئی چیز محفوظ نہیں رہے گی۔ تو اس مصلحت کی وجہ سے چند مسلمانوں کو قتل کرنے کی اجازت، یہ مصالح مرسلہ کی ایک مثال ہے۔ اب ہم مصالح مرسلہ کی تعریف دیکھتے ہیں۔ تو مصالح مرسلہ کی عام سی تعریف یہ ہے کہ ضرورت اور مصلحت کی بنیاد پر مسائل کا استنباط کرنا، یعنی کوئی ایسا مسئلہ جو قرآن و حدیث میں شریعت کے جو بنیادی ماخذ ہیں ان میں نہ ملتا ہو، تو پھر اس کا فیصلہ کیسے کیا جائے۔ تو ایک حل ہمارے پاس اس کا مصالح مرسلہ ہے کہ اس میں مسلمانوں کی عام دینی ملی مصلحت تلاش کی جائے، مصلحت کے مطابق پھر فیصلہ کیا جائے۔ تو اس مصلحت کو، یعنی جس سے مسلمانوں کو فائدہ حاصل ہو رہا ہو، پھر اس کی بنیاد پہ فیصلہ کیا جائے۔ ایک اور تعریف ہے بناء الاحکام الفقہیۃ علی المقتضی المصالح المرسلہ، کہ مصالح مرسلہ کے اقتضاء پر احکام و مسائل کی بنیاد قائم کرنا، یعنی جہاں پر مصالح مرسلہ کا کوئی تقاضا آ جائے کہ بھئی اس کام میں یہ مصلحت ہے، یہ مسلمانوں کا فائدہ ہے، تو لہٰذا پھر احکام کا استنباط اس مصلحت کے مطابق کرنا چاہیے۔ اب ہم بات کرتے ہیں مصالح مرسلہ اور امام مالک رحمہ اللہ کے تعلق پر۔ تو
امام مالک رحمہ اللہ نے مصالح مرسلہ کے استعمال میں زیادہ وسعت سے کام لیا ہے، اور موقع محل کے لحاظ سے بعض جگہ جو مصالح مرسلہ کی حدود و قیود ہیں ان کی پابندی کا بھی زیادہ لحاظ نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ اصول ان کی جانب منسوب ہے، یعنی مصالح مرسلہ کو زیادہ تر امام مالک رحمہ اللہ کی طرف ہی منسوب کیا جاتا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ مصالح مرسلہ سے کوئی بھی امام انکار نہیں کرتا۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ کے جو مصالح مرسلہ پر دلائل ہیں وہ بہت زیادہ زوردار دلائل ہیں اور بڑے قوی دلائل ہیں۔ ایسے امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی نئے احوال اور نئے مسائل صحابہ کرام کے دور میں آتے تھے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین زیادہ بحث و تمیز میں نہیں پڑتے تھے، بلکہ مسئلے کے اعتبار سے اس کا حل پیش کر دیتے تھے۔ مثلاً وہ فرماتے ہیں کہ کتابت قرآن کا مسئلہ آیا، خلافت کے طریقہ انتخاب کا مسئلہ آیا، اور ایسے ہی مسجد کی توسیع کا مسئلہ آیا۔ ان تمام مسائل میں صحابہ کرام نے مطلق مصلحت کو پیش نظر رکھا اور اسی کے مطابق ان مسائل کا حل کیا، حالانکہ اس جیسے مسائل کی کوئی نظیر کوئی مثال بھی موجود نہیں تھی، تو گویا صحابہ نے مطلق مصلحت پر عمل کیا۔ اب ہم مصالح مرسلہ کی شرائط دیکھتے ہیں۔ تو مصالح مرسلہ کی 3 شرائط ذکر کی گئی ہیں، جن میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ مصلحت اور شریعت کے مقررہ مقاصد جو ہیں ان میں ہم آہنگی موجود ہو، یعنی جس مصلحت کو استنباط کی دلیل بنایا جائے وہ شریعت کے کسی اصول سے متصادم نہ ہو، اور نہ ہی شریعت میں بیان کردہ قطعی دلائل سے معارض ہو، یعنی کوئی معارضہ ان میں موجود نہ ہو، شریعت کے کسی اصول سے متصادم نہ ہو بلکہ ان کے موافق ہو۔ ایسے ہی دوسری شرط یہ ہے کہ مصلحت جو نکالی جا رہی ہے وہ عقل عام کے مطابق ہو، کہ جیسے ہی اہل دانش اہل عقل لوگ اس کو دیکھیں تو اس کو فوراً قبول کر لیں، قبول کرنے میں کوئی تعامل نہ ہو، ایسی مصلحت ہونی چاہیے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جو مصلحت اختیار کی جا رہی ہے اس مصلحت کو اختیار کرنے سے کوئی دشواری بھی دور ہوتی ہو، یعنی کوئی ایسی ناگزیر دشواری جو پائی جاتی ہو تو اس مصلحت کو اختیار کرنے میں وہ ضرر وہ نقصان بھی دور ہوتا ہو، تو ایسی مصلحت اختیار کی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ۔ اب ہم استصحاب کی کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ تو استصحاب کی ایک اور پہلی مثال تو یہ ہے کہ کسی شخص نے کوئی چیز خریدنے کے ذریعے اس کا مالک بن گیا، یا وراثت کے ذریعے یا ہبہ وغیرہ کے ذریعے وہ کسی چیز کا مالک بن گیا، تو وہ اس چیز کا اس وقت تک مالک سمجھا جائے گا جب تک کسی دلیل سے یہ ثابت نہ ہو جائے کہ وہ مالک نہیں ہے، یعنی وہ اپنی اس حالت پر اس وقت تک برقرار رہے گا تب تک اس کے مخالف کوئی دلیل موجود نہ ہو۔ ایسے ہی اس کی دوسری مثال ہے کہ نکاح جو ایک مرتبہ ہو گیا، ایک مرتبہ ثابت ہو گیا، تو وہ اس وقت تک برقرار رہے گا جب تک اس کے ختم ہو جانے کی کوئی دلیل سامنے نہ آتی ہو، یعنی نکاح کی حالت پر اس وقت تک برقرار رہا جائے گا تب تک اس کے مخالف یا اس کے ٹوٹنے کی یا اس کے ختم ہونے کی کوئی دلیل نہ آ جائے۔ ایسے ہی کسی شخص نے کسی سے قرض لیا تھا اور قرض لینے کا ثبوت موجود ہے، تو وہ بدستور مقروض ہی رہے گا تب تک یہ ثابت نہ ہو جائے کہ اس نے قرض ادا کر دیا یا قرض دہندہ نے اسے معاف کر دیا، تب تک وہ مقروض ہی سمجھا جائے گا۔ اب ہم استصحاب کی تعریف دیکھتے ہیں۔ پہلی تعریف ہے ما ثبت فی الزمن الماضی فالاصل بقاؤہ فی الزمن المستقبل ما لم یوجد ما بغیرہ، یعنی جو عمل زمانہ ماضی میں ثابت ہو، اصول یہ ہے کہ جب تک کوئی دوسرا اس کو بدلنے والا موجود نہ ہو وہ مستقبل میں بھی اسی طرح برقرار رہے گا جس طرح کے ماضی میں برقرار تھا، یعنی جب تک کوئی اس کو بدلنے والا نہ پایا جائے تو وہ ایسے ہی برقرار رہے گا۔ ہاں اگر بدلنے والا آ جائے تو پھر وہ بدل جائے گا، تو اس کو کہا جاتا ہے استصحاب، یعنی پرانے حالت پر برقرار رہنا۔
تب تک کوئی دلیل نہ آئے۔ ایسے ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ثابت شدہ امر کا ثابت رہنا اور غیر ثابت شدہ امر کا غیر ثابت شدہ رہنا تاکہ اس صورت حال کو بدلنے والی کوئی دلیل سامنے آ جائے، اسے استصحاب کہا جاتا ہے۔ یعنی جو ثابت شدہ امر ہے وہ ثابت رہے، جو غیر ثابت شدہ ہے وہ غیر ثابت شدہ رہے، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر کوئی دلیل آ جائے گی بدلنے والی تو پھر مان لیا جائے گا، اس کو استصحاب کہا جاتا ہے۔ اب ہم استصحاب کی اقسام کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو استصحاب کی 4 اقسام ہیں۔ پہلی قسم ہے استصحاب البراءۃ الاصلیہ، کہ شرعی تکالیف سے انسان کا اس وقت تک بری الذمہ ہونا جب تک اس کی دلیل موجود نہ ہو، اسے استصحاب البراءۃ الاصلیہ کہا جاتا ہے۔ جیسے بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے شرعی ذمہ داریوں سے وہ بری الذمہ ہوتا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے استصحاب البراءۃ الاصلیہ، یعنی اصلی طور پر ہی وہ بری ہے ذمہ داریوں سے۔ ایسے ہی کوئی شخص کسی پر دعویٰ کرے کہ اس نے اس سے قرض لیا ہے اور وہ شخص منکر ہو، یعنی انکار کرے کہ جی میں نے تو نہیں لیا، اور ثبوت کوئی موجود نہ ہو، تو پھر مدعا علیہ بری الذمہ ہوگا۔ کیونکہ اصل براءۃ الذمہ ہے، یعنی اصل میں یہ ہے کہ اس نے قرض نہیں لیا، وہ قرض کی ادائیگی سے بری ہے۔ تو اس طرح جب تک مدعی کوئی دلیل پیش نہ کر دے، ثابت نہ کر دے کہ میں نے اس کو قرض دیا ہے، تب تک وہ بری الذمہ ہوگا۔ اس کو استصحاب البراءۃ الاصلیہ کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی استصحاب کی دوسری قسم ہے استصحاب شرعی، اور اسے استصحاب عقلی بھی کہا جاتا ہے، کہ عقل اور شریعت جس امر کے برقرار رہنے پر دلالت کریں وہ استصحاب شرعی یا استصحاب عقلی کہلاتا ہے۔ مثلا مقروض شخص ہے، وہ اس وقت تک مقروض ہی رہے گا جب تک یہ ثابت نہ کر دے کہ اس نے قرض ادا کر دیا، یعنی قرض کی ادائیگی کا ثبوت لے کر آئے گا تو وہ قرض سے نکلے گا، ورنہ وہ مقروض ہی رہے گا۔ ایسے ہی اگر کسی شخص نے کوئی زمین خریدی ہو یا اسے وراثت میں ملی ہو، تو یہ اس زمین کا اس وقت تک مالک سمجھا جائے گا جب تک اس کے برعکس امر ثابت نہ ہو جائے، یعنی جب تک وہ اس کے برعکس ملکیت ثابت نہ کر دے تو اس وقت تک وہی اس کا مالک سمجھا جائے گا، کوئی اور مالک نہیں ہوگا۔ ایسے ہی استصحاب کی تیسری قسم ہے استصحاب حکم اصلی، یعنی کسی امر کے جواز یا عدم جواز کے بارے میں دلیل شرعی موجود ہے تو وہ امر اسی طرح جائز یا ناجائز رہے گا، یعنی اپنی حالت پہ جو حکم اصلی ہے اس پہ برقرار رہے گا جب تک کوئی ایسی دلیل نہ ہو جو جواز کو عدم جواز سے بدل دے یا عدم جواز کو جواز سے بدل دے۔ تب تک کوئی ایسی دلیل نہ پائی جائے تب تک ان کا جواز یا عدم جواز ہی رہے گا۔ ایسے دنیا کی تمام اشیاء میں اصل حلت ہے، تو تب تک ان کی حرمت کے بارے میں کوئی دلیل قائم نہیں ہوگی، اس وقت تک وہ حلال ہی رہیں گی، حرام نہیں ہو سکتی۔ ایسے ہی جتنی بھی اجنبیہ عورتیں ہیں وہ ساری کی ساری ان میں اصل میں حرمت ہے، تب تک نکاح ثابت نہ ہو جائے، تب نکاح ثابت ہو جائے گا، پھر حلت بھی ثابت ہو جائے گی۔ ایسی چوتھی قسم ہے استصحاب وصف۔ استصحاب وصف کو ایک مثال سے سمجھ لیں کہ کوئی شخص مفقود الخبر ہے، یعنی اس کا پتہ نہیں وہ کہاں چلا گیا، کسی کو اس کے بارے میں معلومات نہیں، تو اس کو زندہ متصور کیا جائے گا، اس کو زندہ ہی سمجھا جائے گا تب تک اس کی موت پر کوئی دلیل قائم نہ ہو جائے، کوئی شواہد نہ مل جائیں، تب تک اس کو زندہ ہی سمجھا جائے گا۔ تو اس کو کہا جاتا ہے استصحاب وصف، کہ اس کی جو پہلے حالت ہے زندہ کی، تو زندہ کے سارے احکامات اس پہ لاگو ہوں گے، لہٰذا اس کی بیوی اس کے عقد میں رہے گی، وہ کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی، اس کی جو ملکیت میں چیزیں ہیں ان کو میراث میں تقسیم نہیں کیا جائے گا، جیسے وہ زندہ ہے، جیسے زندہ کی میراث نہیں ہوتی ایسے اس کی بھی میراث نہیں ہوگی۔ لہٰذا ہمارے آج کے سبق کا خلاصہ یہ بنا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے مصالح مرسلہ کی مثالیں پڑھی ہیں، اس کے بعد مصالح مرسلہ کی تعریف پڑھی ہے، پھر ایسے ہی ہم نے مصالح مرسلہ اور امام مالک رحمہ اللہ کا جو تعلق ہے اس پر تبصرہ کیا تھا، اور پھر ہم نے مصالح مرسلہ کی جو چند شرائط تھیں ان کو ذکر کیا تھا۔ تو اس کے بعد پھر ہم نے استصحاب کی کچھ مثالیں پڑھی ہیں، اور مثالوں کے بعد پھر ہم نے استصحاب کی تعریف پڑھی ہے۔
تو آخر میں ہم نے استصحاب کی اقسام پر تفصیلی روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ اسی طریقے سے پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات وہی ہیں جو کہ ہم پہلے بھی پچھلے اسباق میں ذکر کر چکے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلے سبق نمبر 65 میں ہمارا یہی سلسلہ جاری رہے گا، فقہ اسلامی کے ثانوی ماخذ کا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔